ایک انگریز عالم مسٹر آئن نیش جاپان گئے۔ انہوں نے وہاں 11 سال رہ کر جاپانی زبان سیکھی اور گہرائی کے ساتھ جاپانی قوم کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مطالعہ اور تحقیق کے نتیجے میں 238 صفحات کی کتاب شائع کی، جس کا نام ہے جاپان کی کہانی، دا اسٹوری آف جاپان۔ مصنف لکھتے ہیں، جاپانی قوم کی زندگی کو جس چیز نے سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ متاثر کیا وہ سیاست نہیں بلکہ کینٹو کا عظیم زلزلہ تھا۔ 1 ستمبر 1923 کو زلزلے کے زبردست جھٹکوں نے مشرقی جاپان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جو جاپان کا سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ تھا۔ دوسرا انسانی ساخت کا زلزلہ 1945 میں آیا، جب جاپان کی شکست ہوئی، جب 2 ایٹم بموں نے جاپان کے 2 بڑے شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ زلزلہ سے اگر تعمیر نو کا ذہن پیدا ہو تو زلزلہ ایک نئی ترقی کا زینہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس زلزلہ اگر صرف محرومی اور جھنجھلاہٹ کا احساس پیدا کرے تو اس کے بطن سے سیاسی چیخ و پکار وجود میں آتی ہے، جو نتیجہ کے اعتبار سے اتنا بے معنی ہے کہ اس سے زیادہ بے معنی کوئی اور چیز نہیں۔ کسی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز عمل کا جذبہ ہے۔ آدمی کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر کی تمام سوئی ہوئی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ وہ زیادہ بہتر طور پر سوچتا ہے، زیادہ کامیاب منصوبے بناتا ہے اور زیادہ محنت کے ساتھ اپنے کام کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جس آدمی کے اندر عمل کا جذبہ نہ ابھرے وہ اس طرح سست پڑا رہتا ہے جیسے کوئی مشین غیر متحرک حالت میں خاموش ہوتی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ اطمینان اور آسودگی کے حالات عام طور پر آدمی کی قوتوں کو سلا دیتے ہیں، وہ اس کے اندر بیداری پیدا نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جب آدمی کی زندگی مشکلوں اور رکاوٹوں سے دوچار ہو تو اس کے اندر چھپی ہوئی قوتیں بیدار ہونے لگ جاتی ہیں، اس کی صلاحیتیں بالکل اسی طرح جاگ جاتی ہیں جیسے کوئی آدمی بے خبر سو رہا ہو اور اس کے اوپر ایک پتھر گر پڑے۔ تاہم یہ فائدہ کسی کو اپنے آپ نہیں مل جاتا، ہر معاملہ میں ایک ابتدائی حصہ آدمی کو خود ادا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی آدمی کی زندگی میں کوئی بڑی بربادی کا واقعہ پیش آئے تو وہ اس کو 2 امکانات کے درمیان لا کھڑا کر دیتا ہے، وہ یا تو اس سے سبق حاصل کر کے اس کو از سر نو متحرک ہو کر اپنی نئی تعمیر کرنے کی طرف لگ جاتا ہے، یا اس سے مایوس ہو کر شکایت کی زندگی گزارتا ہے اور سرد آہیں بھرتا رہتا ہے۔ ابتدائی مرحلہ میں آدمی دونوں میں سے جس رجحان کو اپناتا ہے اسی رخ پر اس کی پوری زندگی چل پڑتی ہے، اسی کے مطابق اس کی اندرونی صلاحیتیں اپنا عمل کرنے لگتی ہیں۔ جب بھی آدمی کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آئے تو اس کو حادثے کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ مستقبل کے کسی بھی نتیجے کا سارا انحصار اس کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آدمی حالات کے مقابلہ میں کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ تعمیر نو کا جذبہ پیدا ہو تو یہ مثبت رد عمل ہے جو لازماً کامیابی تک پہنچاتا ہے، اور اگر احتجاج اور شکایت کا ذہن ابھرے تو یہ منفی رد عمل ہے جس کا آخری انجام مزید بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔